السلام علیکم معزز حاجی صاحبان، حج قران کے تعلق سے بھی بہت سارے حاجی صاحبان کیوریس ہوتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ جو حج کی تفصیل ہے اس میں افضل ترین جو حج ہے وہ حج قران ہے، اس لیے کہ اس میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ تو فرق اتنا ہے کہ جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں اپنے وطن سے، میقات سے جو احرام باندھتے ہیں، تو تمتع میں صرف عمرے کا احرام ہوتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور حج کا احرام پھر مکہ مکرمہ سے باندھ کر پھر حج مکمل ہوتا ہے۔ لیکن قران میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ نیت کر کے باندھا جاتا ہے، اور لبیک دونوں کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، تو دونوں احرام ایک ساتھ بن جاتے ہیں۔ یہاں سے پہنچنے کے بعد حاجی پہلے جو طواف کرے گا وہ عمرے کا ہوگا، پھر مقام ابراہیم کی نماز پڑھے گا اور صحیح کرے گا، وہ عمرے کی صحیح ہوگی۔ اس کے بعد ایک طواف اور کرے گا حاجی، وہ طواف قدوم ہوگا۔ طواف قدوم یعنی دربار میں حاضری کا نذرانہ، جو تمتع والوں پر نہیں ہے، قران والوں پر ہے، افراد والوں پر ہے۔ طواف قدوم کر کے اس میں اگر رمل استباء کر لے اور اس کے ساتھ ایک سعی اور کر لے جو طواف زیارت کی سعی کی نیت سے کرے، اور اس میں اس کو حلق نہیں کرنا ہے، کیونکہ حلق اس کا اس وقت ہوگا جب وہ رمی اور قربانی کر لے گا، تبھی اس کا حلق ہوگا، بدستور احرام میں رہے گا، تو لبیک پڑھتا رہے، احرام میں رہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ عمرے کا اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھے گا۔ اس میں جیسے نیت کرتے ہیں نا، باقی سب تو چیزیں وہی، صرف نیت میں صرف اتنا کہے گا اللہم انی ارید العمرۃ والحج، یعنی اللہ میں عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہوں، تو ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ لبیک بالحج والعمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ رہے، پھر اس کے بعد لبیک پڑے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جانے کے بعد عمرے کا طواف کرے گا، صحیح کرے گا، اس کے بعد طواف قدوم کرے گا اور طواف زیارت کے صحیح کر کے فارغ رہے گا، تاکہ طواف زیارت کے ساتھ اس کو پھر صحیح کرنے کی حاجت نہ ہو۔ پھر مینا جائے گا، عرفات جائے گا، مزدلفہ جائے گا، پھر آئے گا مینا میں واپس، پھر رمی کرے گا، قربانی کرے گا، حلق کرے گا، اور احرام اسی دن کھلے گا جس دن اس کا حلق ہو جائے گا۔ تب تک مسلسل احرام میں رہنا ہے۔ یہ قران کا معاملہ ہے۔ اس میں ایک معاملہ یہ ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے حاجی پر دم اگر لازم ہو گیا تو اس کو 2 دم دینے پڑیں گے، کیونکہ اس کے 2 احرام بندھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو 2 دم دینے پڑیں گے۔ قربانی ایک ہی واجب ہے، جو حج کی قربانی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن دم اگر واجب ہو گیا تو اس کو 2 دم دینے پڑیں گے۔ تو یہ بس اجمالی طور پر میں نے آپ کو حج قران کے تعلق سے بتا دیا، باقی سب ارکان ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم حج تمتع میں کرتے ہیں۔